آج حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے اور واقعات بتلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ آقا حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی عرص پاک سے منسوخ ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کو یہ مقام ملا تو ملا کہاں سے؟ حضرت بایزید بستامی، ہر انسان کے دماغ میں سوال ہو سکتا ہے کہ بایزید کا مقام بڑھا تو کیسے بڑھا؟ بایزید بستامی اتنے بڑے ولی بنے تو بنے کیسے؟ حضرت بایزید بستامی کو جو یہ مقام ملا نا، ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کو ولایت ملی نا، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملی تھی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ ہے، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ آپ سے پانی طلب فرمایا کہ بیٹا بایزید پانی لا کر دے دو۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ پانی کا گلاس لیتے سواری کے پاس جاتے ہیں، سواری میں پانی نہیں ہے، اور بھی جگہ جاتے ہیں، پانی گھر میں کہیں موجود نہیں ملتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی گلاس لیتے ہیں اور کنواں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کڑکتی ہوئی سردی کا موسم، اس سردی کے موسم میں ماں کے حکم کے مطابق آپ گلاس اٹھاتے ہیں اور پانی کے لیے کنواں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آنے کی تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ سو جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی جب پانی دے کر آتے ہیں نا، دیکھتی کیا کہ میری ماں سو گئی ہے، میری ماں کی آنکھ لگ گئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کھڑے رہے، پوری رات پانی کا گلاس دے کر کھڑے رہے، اور ماں کو سوچنے کا مقام ہے۔ پوری رات اس کڑکتی ہوئی سردی میں پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے۔ جب آپ کی والدہ کی آنکھیں کھلی نا، آپ کی ماں جو ہے بیدار ہوئی تو پوچھا بیٹا سوئے نہیں ہو؟ پانی کا گلاس رکھ کر نیچے چلے جاتے، سو جاتے۔ بیٹا نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ماں اگر میں سو جاتا تو پانی طلب کرتی، اگر مجھے نہ پاتی تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب آپ پانی کا گلاس لے کر کھڑے تھے، پوری رات آپ نے کھڑے ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے گلاس آپ کے ہاتھ میں جم گیا تھا۔ اس طریقے سے جم گیا کہ جب آپ کے ہاتھ سے گلاس کو نکالا گیا، اس گلاس کے ساتھ میں آپ کے ہاتھ کا چمڑا بھی باہر آ گیا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ نے ایک روز ہے فجر کی نماز کے لیے آپ جا رہے تھے، ٹہلتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے، کیچڑ پڑنے کی وجہ سے راستے میں جب آپ نے دیکھا کہ کیچڑ ہے راستے میں، تو کیچڑ ہوتا ہے تو دیوار کے سائے سے جانا پڑتا ہے، راستے سے جانا پڑتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ ہے، جب آپ دیوار کے سائے سے جانے لگتے ہیں، آپ کا پاؤں لٹکا آتا ہے، آپ نے دیوار کا سہارا ایسے پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے۔ پھر آپ جب کیچڑ پار کیے، دل میں گوارا کی یاد ہوئی، اے بایزید تو نے جس دیوار کا سہارا لگایا ہے، ذرا یہ تو بتلا کیا اس دیوار کے مالک سے تو نے اجازت لیا تھا؟ حضرت بایزید بستامی کا تقویٰ تو دیکھو، کیا کہا کہ تو نے اس دیوار کے سہارا لگانے والے دیوار کے مالک سے پوچھا تھا، تو نے بغیر اجازت کیوں کر دیوار کے ہاتھ لگایا؟ دل نے گوارا کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ ہے، اور وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں تھا، مجوسی کا گھر تھا، ایک مجوسی انسان کا گھر تھا، پتھر پوجنے والے کا گھر تھا۔ حضرت بایزید بستامی جاتے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے انسان، میں راستے سے گزر رہا تھا، میرا پاؤں پسرا، میں نے تیرے دیوار کو پکڑ لیا، مجھے تو معاف کر دینا۔ کہا تو مجھے معاف کر دینا، میں نے بغیر اجازت تیری دیوار پہ ٹیک لگا لیا، ہاتھ لگا لیا۔ اب اس مجوسی نے سنا، جب اتنی بات سنا، حضرت بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتلائیے نا، کیا آپ کے اسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا آپ کا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کا اسلام اس
حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ زبان ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے سامان میں ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، بغیر اجازت کسی کا سامان نہیں چھو سکتے ہو، بغیر اجازت کوئی چیز طلب کسی سے نہیں لے سکتے ہو۔ اب مجوسی جب سنانا کہا کہ بابا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دو۔ جب تمہارا یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ تم نے دیوار کا سہارا لگایا تو مجھ سے معافی مانگنے آیا، ارے سوچو تجھے جب اس کا غلام ایسا ہے تو اس نبی کا عالم کیسا ہوگا؟ جب غلام اس طریقے سے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہو شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم یہ ہے بزرگان دین کی تعلیمات۔ ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہے اور اسلام کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت و مشقتیں کی ہیں، اور آپ نے والدہ سے آخر میں کہا کہ میری والدہ میں مجھ سے دو شرطیں ہیں، یا تو مجھے آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجیے یا آپ مجھے اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ کیا کہا؟ یا تو آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیجیے یا تو مجھے آپ اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، مجھے خدمت خلق میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ 24 سال تک یا 12 سال تک جنگلوں میں سفر کرتے رہے، صرف اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ اللہ کا ورد کرنے کے بعد بایزید بسطامی بن گئے۔